ہیں تو یہ نماز ہمارے لیے تحفہ ہے، ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر نماز تحفے میں نہ ملا ہوتا تو ہم اور آپ ہر وقت اللہ کے سامنے سر نہیں جھکا پاتے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے ہونے کا بار بار احساس نہ ہوتا۔ صبح اٹھنے کے ساتھ دل کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کی بڑائی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ احساس دل میں ہوتا ہے، اور پھر ظہر کا وقت ہوتا ہے، پھر عصر کا وقت ہوتا ہے، پھر مغرب اور عشاء کا وقت ہوتا ہے۔ ہر وقت ہمارے دلوں کے اندر یہی احساس ہوتا ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہم صبح سے شام گزار لیتے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے اور بے حیائیوں سے، غلط کاموں سے روک دیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نماز ان چیزوں سے روک دیتی ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ فلاں نماز پڑھنے والا ہے اور وہ بھی غلطی کر رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھا جائے کہ نمازی اگر نماز نہ پڑھتا تو اس سے اور زیادہ غلطیاں ہوتی، اس سے اور زیادہ گناہ کے کام ہوتے، اور پھر نماز سے برائیاں اللہ رب العزت ختم کرتے ہیں اس صورت میں جب ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر اخلاص پیدا ہو، للہیت پیدا ہو، خشیت پیدا ہو، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو، تو یقیناً ہم سے برائی کم ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ نمازی کے اوپر تمام لوگوں کی نگاہیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ کوئی چھوٹی غلطی کرتی ہے تو لوگوں کو نظر آ جاتا ہے، لیکن اگر نمازی نہیں ہے، شرابی ہے، شراب پی رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، بار بار گناہ کر رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک گناہ کر رہا ہے، لیکن اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہے کہ یہ تو شرابی ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو چور ہے، اگر کر لیا تو کیا حرج ہے۔ لیکن نمازی کے اوپر فوراً پکڑ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نمازی بھی گناہ کر رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں تو ارشاد فرمایا کہ برائی سے، غلط کاموں سے نماز پڑھنے والوں کو روک دیا جاتا ہے۔ یہ احساس ہونا چاہیے، اور نماز تو ایک عجیب چیز ہے۔